آج 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 19 پیر کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 19 پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج 19 رجب پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ بھی رجب کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی سے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ جو بندہ آج یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگیوں سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ 19 رجب پیر کا دن برکت والا دن ہے، عصمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آج آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس خاص عمل کو پڑھنے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو لاکھوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی قسمت کو، جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آج آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رجب کا مہینہ جیسے ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ رجب بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ صدقہ اور عطیات کا بھی، ان کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 19 پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ رجب کی 19 پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 رجب پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشتوں تک دے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اس سے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رزاقوں، یا غنیوں، یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقوں، یا غنیوں، یا مغنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقوں، یا غنیوں، یا مغنیوں 1 بار ہو گیا، یا رزاقوں، یا غنیوں، یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، یا رزاقوں، یا غنیوں، یا مغنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگدستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھینی ہے اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ جو دعا مانگنا چاہتا ہے، جتنا مانگنا چاہتا ہے، جیسا مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دے کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق پہ برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔